یہ انتظامیہ کا سامنا نہیں کر سکتے. انتظامیہ آپ کے سامنے غلط بیانی کرنے کے لیے تیار ہے کہ کیا یہ چھاپے اور نرخ ناموں سے کنٹرول ہوتی ہے پرائس. تو پھر تو مجھے یہ بتائیں اگر 3% سے لے کے آج وہ 2000 گنا بڑھ گئی ہے تو ان تو سارے ڈپٹی کمشنروں کو فارغ کرنا چاہیے. پھر یہ جو پیرا میرا بنائی ہے یہ تو صرف لوگوں کی دکانیں کرانے کے لیے بنائی ہے. پھر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ پرائس کنٹرول کریں گے. وہ نئی گاڑیاں یہ کمکمے یہ توتے شوتے سارے ہمیں دکھاتے ہیں روز. شریف لوگوں کے سارے دواریں کرا دی انہوں نے, دکانیں کرا دی ہیں ان کا, مطلب وہ لے آتے ہیں چونڈی اور السلام علیکم کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کارکردگی کا کون جواب دے گا؟ تو کیا نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کو سفارشات دے گی اس کے بارے میں؟ پھر ان کو جھوٹ بولنا پڑے گا. وہ تو خیر مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ قیمتیں کم رکھنے کا کون ذمہ دار ہے, اور وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نہیں ہیں, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کارکردگی کس نے جانچنی ہے؟ پارلیمنٹ کو. اور حکومتی اہلکار کون ہے جس نے یہ ساری بات اویزا کرنی ہے اور اس کا چوکیدارہ کرنا ہے؟ وہ احسن اقبال صاحب. تو کدھر ہے وہ؟ یہاں تک مجبور ہو گئے فنانس منسٹر کہ انہوں نے اپنے دفتر میں پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا لی, کیونکہ یہ میٹنگ نہیں بلاتے. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے میں کرنا چاہتا ہوں اعداد و شمار کے حوالے سے. پاکستان میں اعداد و شمار ایک مذاق بن چکا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دانیال عزیز نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے اس وقت کے موجودہ فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں. انہوں نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اہلکاروں کو بلایا اپنے دفتر میں اور ان کو پوچھا کہ ہمارے پاس صرف 10 سال پرانے اعداد و شمار کیوں ہیں, ہم کیسے اپنا کام کریں اگر یہ صورتحال ہے. انہوں نے بتایا ہمیں روکا جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر خفا ہو کے پوچھا کہ کون آپ کو روک رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے وہ جو ریلوے کا وزیر ہے وہ تو نہیں روک رہا ہوگا, جو ان کا یا ایجوکیشن کا وزیر تو نہیں روک رہا, ان کا متعلقہ روک رہا ہوگا. آپ کے گیس کریں کس کے متحد ہیں وہ پلاننگ کے متحد ہیں, وہ احسن اقبال کے متحد ہیں. ورلڈ بینک نے رپورٹ شائع کی کہ آپ کے اعداد و شمار خراب ہیں, آپ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے ایکٹ کے. دنیا بلک اٹھی, تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بلک اٹھے کہ جناب یہ کیسے اعداد و شمار ہے. فنانس منسٹر بلک اٹھا کہ یہ کیسے اعداد و شمار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں روکا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کی JIT بننی چاہیے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ عوام کے ساتھ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کون ذمہ دار ہے. آخرکار اگر موجودہ فنانس منسٹر کہہ رہا ہے, اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ورلڈ بینک کہہ رہی ہے, اگر پاکستان میں تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس بات کی